ایک سمپل نزلہ کو یہ ٹریٹمنٹ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ماڈرن والا اس کو اینٹی بایوٹک دیتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی دوائیں دیتے ہیں جس سے میڈیا آف ہیبیٹیٹ چینج ہوتا ہے. جو جراثیم کا رہنے سہنے کا ایریا ہے اس میں ہیبیٹیٹ چینج ہوتا ہے، اس میں اس ایریا کا مزاج چینج ہوتا ہے، اس میں ایریا کا پی ایچ چینج ہوتا ہے، پی ایچ ویلیو چینج ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا یا وہ وائرس سروائیو نہیں کر پاتا ہے. خود دوائیاں نہ کھائے، چاہے وہ یونانی ہی کیوں نہ صحیح، اور یہ نہ سمجھے کہ مربے، آملے، باقی چیزیں یہ سیف ہے. اس کا باضابطہ ایک ٹیمپرمنٹ اور ہیومرل تھیوری ہوتی ہیں. آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارجمن وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈسپیچ. ناظرین، 11 فروری آنے کو ہے اور ورلڈ یونانی ڈے آنے کو ہے، آمد ہے ورلڈ یونانی ڈے کی. اس حوالے سے ہم آئے ہیں آیوش سینٹر پلوامہ میں، جہاں ہمارے ساتھ خاص مہمان ڈاکٹر الطاف حسین شاہ صاحب جو سینئر میڈیکل آفیسر ڈپارٹمنٹ آف آیوش ہیں پلوامہ میں. ان سے جانتے ہیں کہ آنے والے 11 فروری پہ ورلڈ یونانی ڈے پہ ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہے. آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر ڈسپیچ پہ. شکریہ. جو ورلڈ یونانی ڈے ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ سال پہلے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کی ریکمنڈیشن WHO کی بھی ہے کہ جو ہمارے مایہ ناز ایک حکیم تھے، ایک یونانی طبیب تھے، حکیم اجمل خان، جو فریڈم فائٹر بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جنم دن پہ یہ دن منایا جاتا ہے 11 فروری کو. تو اس دن پورے ورلڈ میں اور پرٹیکولرلی پورے انڈیا میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس میں یونانی کی ترویج اور تشہیر ہوتی ہے، اور اجمل خان کی نمایاں کارکردگی کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ سیمینارز ہوتے ہیں، سمپوزیمز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں. تو یونانی ڈے کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہماری میراث ہے. یہ ہمارے آباء اجداد یہی علاج کرتے تھے. تو ماڈرن علاج سے پہلے یہی علاج یہاں ہوتا ہے. تو ماڈرن علاج جب برٹش یہاں پہ آئے تو ماڈرن علاج بھی ان کے ساتھ یہاں پہ آیا، یونانی علاج. تو یونانی علاج اس سے پہلے یہ بھی آفیشیل اور گورنمنٹ علاج ہوتا ہے، آلدو اب بھی یہ گورنمنٹ کا ہی علاج ہے یہاں پہ. لیکن تب کے جو نوابز تھے، مہاراجاز تھے، راجاز تھے، بادشاہز تھے، ان کے پاس شاہی طبیب ہوا کرتے تھے اور شاہی وید ہوا کرتے تھے. تو اب یونانی حکیم اجمل خان نے اس میں سائنٹیفک ٹچ دیا، اس پہ ریسرچز ہوئی، کالجز کھولے گئے. تو جو خصوصاً آیورویدک اینڈ یونانی میڈیکل کالج کرول باغ کھولا گیا. اس کے علاوہ پھر جامعہ ملیہ کی داغ بیل ڈالی گئی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اجمل خان طبیہ کالج کھولا گیا. جامعہ طبیہ دہلی کھولا گیا جو بعد میں ہمدرد یونیورسٹی بن گیا. تو جامعہ عثمانیہ کھولا گیا جو بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی بن گئی. تو ان سب میں نظام کی شراکت بھی تھی. جو جامعہ عثمانیہ، اس میں سب میں یونانی کی ترویج اور تشہیر ہوئی، اور اس کو انسٹیٹیوشنلی پڑھایا جانے لگا اور اس پہ ریسرچ ہونے لگی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ٹریڈیشنلی بات کی، علاج کی، ٹریٹمنٹ کی، جو یونانی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آج بھی، جب سردیوں کے موسم میں آج کل زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں شکایت رہتی ہے کھانسی، بخار یا اور کوئی ایسی بیماریاں، تو اکثر اس میں جو ڈیبیٹ رہتا ہے وہ سائنٹیفک ڈیبیٹ رہتا ہے اور یونانی ڈیبیٹ رہتا ہے، آیورویدک ڈیبیٹ رہتا ہے. اس میں سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے ذکر کیا سائنٹیفک اور یونانی خود ایک سائنس پہ کی بنیاد پہ ٹھہرا ہوا ہے، چاہے وہ یونانی ہو، آیورویدا ہو یا آیوش ہو. یہ اولڈ سائنس ہیں، اس کے اپنے سائنٹیفک پیرامیٹرز ہوتے ہیں. یونانی علاج کی اپنی میتھڈالوجی ہوتی ہے علاج کرنے کا. تو لیکن ہر چیز جب تک سائنس کی بنیاد پہ نہ ہو وہ چیز کامیابی نہیں ہو سکتی ہیں. یہ آپ کے وساطت سے میں پبلک کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2000 سے زائد عرصے تک کوئی علاج چلنا ناممکن ہے جب تک یہ سائنٹیفک نہ ہو. تو یہ یقینی طور پر سائنٹیفک علاج ہے اور سائنس کی بنیادوں پہ ہے. حقیقتاً آپ یہ جان کر بالکل حیران رہ جاؤ گے کہ جو میڈیول ایرا تھا اس میں باضابطہ جو کنسپٹس یونانی حکیموں سے ہی کنسپٹس
वेस्टर्न इन्होंने साइंटिस्टों ने लिए हैं, जैसे डेंटल सर्जरी का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, गायनी का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, ENT का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। ये अलेक्जेंड्रियन स्कूल था पर्शिया में, ओल्ड जो हमारा ईरान था उस एरिया में अलेक्जेंडर जो बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी मानी जाती थी मेडिकल की, तो वहाँ से ही कंसेप्ट, वहाँ से ही बुक्स ली गई हैं। जब मंगोल्स ने वहाँ पे रवेज किया है वो वेस्ट पहुँच गई, और वेस्ट वालों ने वहीं से इवन की जो हमारा अलकानून फिल तिब है, जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ये 15th सेंचुरी तक यूरोप में पढ़ाई जाती थी, और वो यूनानी हकीम था जिसका नाम है बोली सेना, तो उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते थे। उसी कॉन्सेप्ट्स की ही बुनियाद बनाई गई है मॉडर्न मेडिसिन में भी। जैसे आप कहोगे अल्कोहल, ये अरबिक वर्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरब साइंटिस्ट्स ने किए हैं और उन चीज़ों को लिया गया है। जैसे ज़करिया राजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बाकी हुक्माज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उसको अंग्रेज़ों ने फिर अडॉप्ट आगे किया। ऑल्दो उन्होंने फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे भी उन्होंने लिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा सिस्टम साइंटिफिक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसकी एक सिंपल नज़ला को ये ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि एक मॉडर्न वाला उसको एंटीबायोटिक देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसी दवाएं देते हैं जिससे मीडिया ऑफ हैबिटेट चेंज होता है। जो जरासीम का रहने सहने का एरिया है उसमें हैबिटेट चेंज होता है, उसमें उस एरिया का मिजाज चेंज होता है, उसमें एरिया का पीएच चेंज होता है, पीएच वैल्यू चेंज होता है, तो उसकी जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया या वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिफिकेशन की बात करते हैं। अक्सर हमारे कश्मीर में देखा गया है कि अगर मामूली सा कोई दर्द हो, सर दर्द हो, यहाँ पे अक्सर पैरास्टामॉल 650 या डोलो वगैरह जो भी सेल्फ मेडिफिकेशन के लिए लोग लेते हैं दवाइयाँ, वो कितना ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू अगर वो वही सेल्फ मेडिफिकेशन आयुर्वेदिक की कोई दवाई ले? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन में क्या है कि अगर आप बात कर रहे हैं एलोपैथी के कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी पेशेंट खुद खाए, या अगर किसको मेडिकल शॉप वाला भी दे, वो भी सेल्फ मेडिकेशन ही माना जाएगा। मेडिकल शॉप वाला इसमें क्वालिफाइड नहीं होता है दवाई देने में, दवाई प्रेस्क्राइब करने में। तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक आयुर्वेदिक या यूनानी का सेल्फ मेडिकेशन है, क्योंकि उसमें एक ही साल्ट होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है, और हमें बाज़ाब्ता उसके साइड इफेक्ट्स का पता जल्दी चल सकता है। लेकिन अगर हम ये दवाएं खाएंगे तो काफ़ी अरसे तक इंसान को कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको नुमाया साइड इफ़ेक्ट्स आने लगेंगे। इसलिए मेरी इल्तिजा है लोगों से कि खुद दवायाँ ना खाए, चाहे वो यूनानी ही क्यों ना सही, और ये ना समझे कि मुरब्बे, आमले, बाकी चीज़ें ये सेफ़ है। इसका बाज़ाब्ता एक टेम्परामेंट और ह्यूमरल थ्योरी होती है। एक तबीब नब्ज़ देख के उसका चेकअप करके पता चलता है उसको कि उसको क्या दवाएं देनी पड़ेंगी, उसी हिसाब से वो दवाएं देता है। और खुद ये ऐसी दवाएं ना खाएं। हमारे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के सेंटर्स का नेटवर्क पूरे यूटी ऑफ JNK में है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है। हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे गांधरबल में, वहाँ पे हॉस्पिटल है, शाल्टिंग में हॉस्पिटल है, जम्मू में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जम्मू में हमारे गांधीनगर में हमारे ये यूनिट्स हैं। उनके पास आए और इस हमारी फ्री फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाए। राइजिंग हार्ट अटैक्स के जो केसेस अब आते हैं हमारे कश्मीर में, अक्सर देखा जाता है, आए दिन ये खबरें आती है कि यंग एक लड़का था या लड़की थी, हार्ट अटैक से उसकी मौत वाक़या हुई है। क्या वजूहत रहती है हार्ट अटैक्स की, और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, जो राइजिंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसमें मल्टीफैक्टोरियल वजूहत है। उसमें एक ही वजूहत को हम ये नहीं बोलेंगे कि एक ही वजह से हो रहा है, लेकिन में सबसे बड़ी जो वजह है वो है लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस। जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, जो हमने अपनाए हैं, हाई कैलोरी डाइट खाना और आराम करना, उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान का खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसके हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और इस हार्ट में ये इस्तेदाद रहती है कि इसमें कभी भी खराबी हो सकती है, इसके रागों में कभी भी ब्लॉकेज हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए इंसान को एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली सर्दियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा साइलेंटली डिहाइड्रेशन होता है, तो वो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी खूब पीना चाहिए।
اس سینٹر میں اکثر آپ کے پاس کیسے امراض کے پیشنٹس آتے ہیں, کون کون سے امراض اکثر آتے رہتے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں پین کے لیے, پین مینجمنٹ کے لیے, جیسے گردن, جوڑوں کے درد ہے, یا کمر کی پرابلم ہے, یا گھٹنوں کی پرابلم ہے. وہ اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے آلریڈی ہمارے ماڈرن میڈیسن فیسلٹیز استعمال کی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو وہ میچ کرتا ہے, کچھ لوگوں کو اس سے تھوڑا سائیڈ ایفیکٹس ویزیبل ہو جاتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ پروموٹ ہوتا ہے, پیشنٹ ایک دوسرے پیشنٹ کو کہتا ہے, وہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. ہم ان کو 3 ٹائر فیسلٹیز دیتے ہیں یہاں پہ. ایک تو ان کو ہم علاج بل دوا کرتے ہیں, یعنی کہ دوا سے علاج کرتے ہیں, اور دوسرا علاج بل غذا, ان کو پرہیز بتاتے ہیں, اور علاج بل ان کو تدابیر, ان کو ریجنل تھراپیز اور ایکسرسائز بتاتے ہیں. ریجنل تھراپیز میں ہمارے پاس کپنگ ہے, ہجامہ ہے جو بہت اب مشہور ہو چکا ہے, اس کے علاوہ تکمی ٹکور ہے, پنچکرما ہے, یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ انڈر سنگل فلور کرتے ہیں. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جہاں تک ہماری نالج میں آیا کہ آپ کے یہاں ہجامہ کپنگ جو ہوتی ہے یہ کتنی بینیفیشل ہے ایک ہیومن بینگ کے لیے, اور کیا یہ نارمل انسان بھی کر سکتا ہے یا جو کوئی مرض سے جوجھا ہو اس وہی صرف کر سکتا ہے؟ ہجامہ ہر ایک کر سکتا ہے, ہجامہ ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن اس کا ایک لاہ عمل ہے, اس کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے جو منسٹری آف آیوش گورنمنٹ آف انڈیا ابھی جلدی پبلش کرنے والا ہے. آپ اس میں اس پروٹوکال کو بنانے میں بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈس نے ہیلپ کی ہے, اور خوش قسمتی سے اس کا ممبر میں بھی تھا کشمیر کی طرف سے. تو اس میں یہ پوری طرح وضاحت کی گئی ہے کہ ہجامہ کس کو کرنا چاہیے, کس کو نہیں کرنا چاہیے, اور ہجامہ کیسے کرنا چاہے, اور ہجامہ کرنے والا کون ہونا چاہیے. اس کے اعتبار سے ہجامہ صرف ایک کوالیفائڈ یونانی ڈاکٹر کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے, اور وہ بھی ایک رجسٹرڈ کلینک پہ یا گورنمنٹ آیوش ہاسپٹلز میں یا آیوش ڈسپنسریز میں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. تھینک یو. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر الطاف حسین شاہ صاحب. انہوں نے ویلیویبل انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں جو ڈاؤٹس تھے ابھی تک سائنٹیفک میڈیسن یا سائنٹیفک ٹریٹمنٹ اور آیورویدک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ابھی تک دور ہوئے ہوں گے. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پھر کریں گے آپ سے ملاقات. اللہ نگہبان.